الصدق والصفا وأصحابه النجوم والهدى أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، گزشتہ جمعہ میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل کا دوبارہ آغاز کرتے ہوئے ہجرت کے تیسرے سال کے جو اہم واقعات جو رمضان سے پہلے باقی رہ گئے تھے اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ سماعت کیا، اور ہجرت کے چوتھے سال کا آغاز ہوا، اور ہجرت کے چوتھے سال میں جو اہم معرکات اور اہم باتیں رونما ہوئی تھی اس میں سے ایک رجیع کے واقعے کا ہم نے تذکرہ کیا کہ اس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور صحابہ کرام کو اس غرض سے لے گیا تاکہ وہ اسلام کی دعوت ان کے قبیلے والوں کو دے، لیکن راستے میں بنو لحیان کے قبیلے والوں سے گٹھ جوڑ کر انہوں نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر حملہ کیا اور 7 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کی شہادت کا واقعہ ہوا، 2 صحابہ کو، حضرت حبیب کو، حضرت خبیب کو اور حضرت زید کو، 2 لوگوں کو وہ لوگ باندھ کر مکے لے گئے، وہاں پر ان کو بھیج دیا، پھر وہاں ان کی شہادت کس طرح سے ہوئی مکمل واقعہ ہم نے تفصیل کے ساتھ سماعت کیا۔ ہجرت کے چوتھے سال کا دوسرا اہم واقعہ ہے معونہ، بئر معونہ۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ اس میں بھی ویسا ہی ہوا کہ نجد سے یعنی ریاض جو اب ہے وہاں سے ایک قافلے کا سردار آیا اور اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روانہ کریں تاکہ وہ ہمارے علاقے میں جائیں اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے، تاکہ وہ لوگ وہاں پر اسلام کی دعوت کو سن کر مسلمان ہو جائے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کہا کہ مجھے اہل نجد سے خطرہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تکلیف پہنچائیں گے، لہٰذا میں یہ کام نہیں کروں گا، میں صحابہ کرام کو نہیں بھیجوں گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تیقن دلایا کہ میں ان کو اپنی امان میں لوں گا، یہ آنے جانے تک میری امان میں رہیں گے اور میری حفاظت میں رہیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نے تسلی دی، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روانہ کرتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 70 صحابہ کرام کا انتخاب کیا، اور 70 بھی کوئی معمولی صحابہ نہیں، صحابہ میں اعلیٰ درجہ رکھنے والے صحابہ، قراء صحابہ، عالم صحابہ، جو سب سے زیادہ علم والے صحابہ تھے، ان میں سے 70 کا انتخاب کیا، اور اس شخص کے ساتھ جو نجد سے آیا ہوا تھا عامر بن طفیل، عامر بن دوسرا نام شاید غالباً، اس کے پاس وہ ساتھ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ عامر بن مالک کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے روانہ کر دیا۔ اچھا، عامر بن مالک کا بھانجا یا بھتیجا تھا، اس کا نام بھی عامر بن طفیل تھا، اس کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دے کر روانہ کیا تھا، کیونکہ وہ بھی وہاں کا سردار تھا اور اس کے ماتحت بہت سارے لوگ تھے جو اس کو اپنا سردار مانتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جب قافلہ یہ بئر معونہ پر پہنچا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ان 70 صحابہ کا سالار، سپہ سالار جس کو کہا جاتا ہے، حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا، اور ان کے ہی سپرد وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو حضرت حرام نے کیا کیا کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں اس عامر بن طفیل کے پاس جاتا ہوں اور رسول اللہ کا خط اس کو پہنچاؤں گا، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم آگے کی کارروائی کریں گے، یا اگر میں واپس نہ آؤں تو تم لوگ یہاں سے واپس چلے جانا۔ یہ کہہ کر حضرت حرام بن ملحان اس کے پاس گئے، اور جا کر ابھی خط دینے ہی والے تھے کہ اس نے اشارہ کیا، اور اس کا ایک آدمی حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ پر وار کیا، اور ایسا وار کیا کہ آپ کے پیٹ سے خنجر آر پار ہو گیا، آپ کو وہی مقام پر شہادت واقع ہو گئی، آپ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے فوری طور پر قبیلے جو قریب کے تھے ان تمام کو دعوت دی، جس میں رعل کا قبیلہ، زکوان کا
اور بنو لحیان کا اور عصیہ نامی ایک قبیلے کا نام آتا ہے. 3-4 قبائل کے لوگ جمع ہوئے اور وہ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انہوں نے گھیراؤ کیا اور گھیراؤ کر کے ان کو شہید کر دیا. یہ واقعی کی خبر جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچی بھی کیسے؟ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ، حضرت عمر ابن امیہ غمری رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی بچ گئے تھے. ان کو انہوں نے کیا کیا؟ قید کر لیا. قید کر کے جو عامر بن طفیل تھا اس کی ماں نے ایک منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ایک غلام کو آزاد کروں گی. اس پر یہ منت باقی تھی تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کی منت پوری کرتے ہوئے تجھ کو آزاد کرتا ہوں. تو یہ عمر ابن امیہ غمری رضی اللہ عنہ واپس جا کر مدینے میں خبر پہنچائے تھے. اس سے پہلے ہوا یہ کہ حضرت عمر ابن امیہ غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو راستے میں قبیلہ بنو کلاب کے 2 اشخاص سے ان کا سامنا ہوا. وہ لوگ ان کے سامنے آئے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پناہ دی ہوئی تھی، یعنی ان کو امن مل گئی تھی کہ یہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور مسلمان بھی ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن حضرت عمر ابن امیہ کو پتہ نہیں تھا اور 70 لوگوں میں سے بچ کر آ رہے تھے، واپس موت کے قریب جا کر واپس آ رہے تھے. انہوں نے اپنے سامنے اپنے کئی دوستوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ جذبے کا بدلہ تھا. انہوں نے کیا کیا؟ جیسے یہ بنو کلاب کے 2 شخص ملے، حملہ کر کے دونوں کو ہلاک کر دیا اور واپس آ کر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنایا. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر اتنا صدمہ پہنچا، روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا غمگین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور موقع پر نہیں ہوئے کہ 70 صحابہ کرام. اور حال ہی میں ایک اور واقعہ گزرا تھا رجیع کے مقام پر 10 صحابہ کرام کی شہادت. یہ جو شہادتوں کا سلسلہ تھا اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلسل 1 مہینے تک نمازوں میں، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا اور قبیلہ بنو رعل کا، ذکوان کا، بنو لحیان کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہلاکت کی دعا کرتے تھے. 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جاری رہا. اچھا، اب اس کے بعد ہوا یہ کہ بنو کلاب کے 2 لوگوں کو عمر ابن امیہ غمری نے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی تھی، مار دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا. اب اس کے گھر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ بھائی آپ کی ہماری ڈیل ہو گئی تھی کہ آپ ہمیں امان دیں گے، ہم آپ کے لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمارے لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن آپ کے ایک صحابی نے ہمارے 2 لوگوں کو مار دیا ہے. اب اس کے بدلے میں یا تو جنگ کا آغاز ہوگا یا خون بہا دیت ادا کرنا پڑے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم غلطی ہوئی ہے ہمارے صحابی سے، ہم اس کی دیت ادا کریں گے. اور اس وقت دیت کوئی معمولی رقم نہیں تھی، بہت زیادہ رقم ہوا کرتی تھی اور بہت سے اونٹ وغیرہ دینا پڑتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پچھلے بھی ذکر کیا تھا، جب مدینے میں آئے تھے تو یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا کہ مدینے والوں پر کوئی پریشانی ہوگی، یہودیوں کو ہوگی تو مسلمان ان کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کو ہوگی تو یہودیوں کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا. دونوں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ یہاں کے معاملات کو چلاتے رہیں گے. یہ بات طے ہو گئی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ اب ان کو دیت دینا ہے اور ان دیت میں یہودی بھی لا محالہ شامل ہوں گے کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے، انہوں نے معاہدہ کیا ہے. تو اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قبیلہ بنو نضیر کے پاس پہنچے اور جا کر ان کے سرداروں سے ملاقات کی اور واقعہ سنایا کہ غلطی سے ہمارے آدمی سے 2 لوگوں کا قتل ہو گیا ہے اور دیت ادا کرنا ہے، خون بہا ادا کرنا ہے، ہمارا پرانا معاہدہ ہے کہ آپ اور ہم مل کر یہ کام کریں گے. تو انہوں نے سامنے سے تو اظہار کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ابھی ہم جاتے ہیں، رقم لاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے وہ اپنے قلعے کے اندر چلے گئے. اب قلعے کے اندر گئے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا اور شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کیا. شیطان نے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کے ساتھ، جن میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی کا ذکر آتا ہے، ان کے ساتھ قبیلہ بنو نضیر پہنچے تھے. تو ان کو کیا کیا کہ آپ ایک قلعے کی دیوار کے پاس بٹھا دیا. اب اندر گئے تو ان لوگوں کے پاس ذہن میں ایک منصوبہ تیار ہوا کہ ہم ان کو پیسے وغیرہ کیوں دیں اور ان کی تعداد دن بدن بڑھتے جا رہی ہے، ان کا پاور دبدبا بھی بڑھتے جا رہا ہے. 1 سال پہلے انہی کے رشتہ داروں کو، قبیلہ بنو قینقاع کو مدینے سے بھگا دیا تھا بدر کے بعد. ان لوگوں نے جب بدر میں کفار کا ساتھ دیا تھا
تو ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم یہ کریں گے کہ ان کو یہیں پر شہید کر دیں گے۔ اب ذمہ داری کا کام ہے، اٹھائے کون؟ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ میں یہ ذمہ داری کا کام لوں گا۔ تو ارادہ یہ کیا گیا کہ سامنے سے لڑیں گے تو معاملات ہوں گے، لہٰذا موقع اچھا ہے، قلعے کی دیوار سے لگ کر بیٹھے ہیں، قلعے پر سے ایک وزنی پتھر نیچے پھینک دیا جائے تاکہ وہ اس کے نیچے دب کر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائے۔ یہ لوگ پلان بنا رہے تھے، اندر ان کا منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ رسول کریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور ان کے یہ منصوبے سے حضور پاک علیہ السلام کو مطلع فرما دیا۔ حضور پاک علیہ السلام کو جیسے ہی خبر پہنچی، حضور پاک علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے اور جلدی باہر جانے لگے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہوں، ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، کچھ کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، یہودی پریشان ہونے لگے، کیونکہ وہ پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور ان لوگوں میں سے ایک سردار نے ان لوگوں کو آگاہ بھی کیا تھا کہ خبردار کوئی ایسا منصوبہ نہ بنانا۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا، کیونکہ وہ اللہ کے برحق نبی ہے، مطلع فرما دے گا اور تمہارے لیے پریشانی کا سبب بنے گا، لیکن انہوں نے اس کی بات کو اگنور کیا اور اپنے منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ اللہ نے مطلع فرما دیا، رسول اللہ نکل گئے۔ اب یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہو نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچ گئی ہے۔ اب یہ ادھر بے چین ہونے لگے، اور ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ بہت تاخیر ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے، تو وہ لوگ بھی تلاش کے لیے نکلتے مدینہ منورہ تک پہنچ گئے۔ مدینہ میں پہنچے تو رسول پاک علیہ السلام جلوہ فرما ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اچانک ایسا اٹھ کر وہاں سے نکل گئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پورے منصوبے کا ذکر کیا کہ ان لوگوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ جس دیوار کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے تھے ہم پر وزنی پتھر ڈالا جائے اور ہمارا کام تمام کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ اللہ نے مجھے مطلع فرما دیا اور وہاں سے فوری نکل جانے کا مشورہ دیا، تو میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نکل گیا۔ اب بتاؤ ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے؟ تو قتل کا منصوبہ، وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کرام جوش میں آئے، کہا کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے قاصد کو روانہ کیا اور کہا کہ ہم قبیلے بنو نذیر کو 10 دن دیں گے، 10 دنوں کے اندر یا تو وہ مدینہ چھوڑ کر چلے جائے یا پھر ہم ان کے ساتھ جنگ کا ارادہ کریں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کا قاصد ان کے پاس پہنچا اور پیغام پہنچایا کہ 10 دن کی مہلت تم کو دی جاتی ہے، یا تو مدینہ چھوڑ دو اور یا تو پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مسلمانوں کے پاس لوگ کم ہیں، ہتھیار کم ہیں، لیکن ان کے پاس جو غیبی طاقت اور قوت ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جنگ بدر میں، احد وغیرہ میں دیکھ چکے تھے کہ تعداد کم ہے، اسلحہ نہیں ہے، لیکن بھاری مسلمانوں کی فوج پڑتی ہے۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم مدینے کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ حضور نے ان کو یہ ایک آفر دیا کہ تم جو چیزیں اپنے لے کر جانا چاہتے ہو، سوائے ہتھیاروں کو چھوڑ کر وہ ہر چیز تم لے کر جا سکتے ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے ساز و سامان کو جمع کرنے لگے۔ تو رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، یہ ان سرداروں کے پاس آیا، قبیلہ بنو نذیر کے، آ کر کہنے لگا کہ کیا ہے، کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے؟ تو سرداروں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے آقا نے کہا ہے کہ ہم 10 دن میں یہ خالی کر دیں، اور ایسا ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے کہنے لگا کہ تم لوگ کیسے جاؤ گے مدینے کو چھوڑ کر؟ تم یہاں رکو، میرے پاس 2000 لوگوں کی فوج ہے، میں تم کو دوں گا اگر تم پر کوئی خطرہ آئے گا، تم مدینہ نہیں چھوڑنا۔ قبیلے بنو غطفان نامی یہودیوں کا قبیلہ تھا، وہ بھی تمہارے مدد کریں گے۔ بنو قینقاع کا ایک اور قبیلہ تھا، مدینے میں رہتا تھا یہودیوں کا، ان لوگوں کے پاس بھی میں جاؤں گا اور وہ تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ ان لوگوں نے اس کو چڑھا دیا یہودیوں کو، بنو نذیر کے، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، غطفان والے بھی آئیں گے، قینقاع والے بھی آئیں گے، اور ہم سارے مل کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے اگر تم پر برا وقت آئے گا۔ تو اب یہ یہودی شیر ہو گئے اور آرام سے رہنے لگے۔ حضور پاک علیہ السلام نے انہوں نے دوبارہ قاصد بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، ہم یہیں رہیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کو جیسے ہی اس کی خبر پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، تیاری کرو، ان کا گھیراؤ کیا جائے۔ حضور پاک علیہ السلام مدینے سے فوج لے کر نکلے اور جا کر بنو نذیر کا جو قلعہ تھا اس کو انہوں نے گھیر لیا۔ جیسے ہی گھیرا
اب یہودی پریشان ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے جو دوبارہ قاصد بھیجا تھا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے آ گئے ہیں، اب کتنے دن تک وہ محصور رہیں گے؟ کچھ دنوں تک انہوں نے انتظار کیا کہ عبداللہ ابن ابی فوج لے کر آئے، یا غطفان والے آئے، یا بنو قینقاع والے آئے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اندر سے قاصد بھیجا کہ آپ اور ہم دوبارہ بات چیت کرتے ہیں تاکہ معاملہ حل ہو۔ تو حضور نے پوچھا کہ پہلے میں نے تم کو آرڈر دیا تھا کہ مدینہ چھوڑ دو، تم اس کی تیاری بھی کرنے لگے تھے، پھر دوسرا اس بات کو چھوڑنے کی اور مدینے میں رکنے کا تم کو مشورہ کس نے دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی آیا تھا، اس نے ہمارے کان بھرے اور غطفان والوں کے آنے کا مشورہ دیا، قینقاع والوں کے آنے کا مشورہ دیا، لیکن کوئی بھی ہمارا ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا۔ تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دوبارہ غلطی معاف نہیں کرتا، لیکن تم کو ایک چانس دیتا ہوں، پھر تمہیں وہی آفر ہے کہ جو چیزیں تم لے جانا چاہتے ہو سوائے ہتھیاروں کو چھوڑ کر ہر چیز لے کر جا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہم کو وقت دے، ہم مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو انہوں نے اب مدینہ چھوڑنے کی تیاری کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے تو اپنی ضروریات کا سامان لے کر جاتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے گھروں کی دیواروں کو توڑنے لگے، کھڑکیاں جو ہوتی ہے اس کا سامان نکالنے لگے، دروازے اکھاڑنے لگے، ہر چیز جو ان کے کام آ سکتی تھی وہ نکال کر لے جانے لگے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت سے لے کر آخر تک یہ بنو نذیر والوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا ذکر کیا۔ قرآن مجید اس کی صورتوں کے اندر ہے، اگر میں آیت پڑھنے لگوں تو بڑی تاخیر ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ لوگوں کی مدد کی، کس طرح سے مدد کی؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ہم نے ان کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیا، مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے ہاتھ سے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو توڑ رہے ہیں۔ ایسا ڈرا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اپنے قلعوں کے اندر محصور ہو کر بھی مسلمانوں سے گھبرائے ہوئے ہیں، اور اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں سے اپنی ہی چیزوں کو توڑ کر وہ لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا بھی ذکر کیا کہ منافقوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ پکے جھوٹے ہیں منافق۔ یہ منافق جب کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی کوئی بات کا بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کبھی سچ بولنے والے نہیں ہیں۔ منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ کبھی میدان میں آنے والے نہیں ہیں، یہ کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے، اگر ان کے ساتھ جنگ بھی ہو جائے تو وہ میدان میں اترنے والے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کو دلاسا دیا، اور آخر میں جو سورۃ الحشر کی آیتیں آپ سنتے رہتے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب، مسلمانوں کو اللہ نے تسلی دی کہ تمہارا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اس اللہ پر ہونا چاہیے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، الملک القدوس الجبار المتکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ اس جنگ کے لیے عطا فرمایا تھا۔ یہ پورا سورۃ الحشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا اور بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تمہارے مقابلے میں تو آئیں گے، لیکن ان کے دل اندر سے پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ جب آپس میں جنگ کرتے ہیں تو بہت بھاری جنگ کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے جب اپوزٹ میں آتے ہیں تو ان کے دل پھٹ جاتے ہیں، یہ بڑے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے یہودیوں کا ذکر کیا، اور آج بھی مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ جاری ہے۔ اور آج کے مسلمانوں کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہی 1400 سال پہلے کا ہمت اور حوصلہ ہے، مسلسل جنگ ان پر مسلط ہے، بم پر بم ان پر گرائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، لیکن ان کے ایمان میں ذرا برابر بھی تزلزل نہیں ہے۔ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے ہیں اللہ کے اس وعدے پر کہ اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ ہی ہم کو بچانے والا ہے، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اور آج ہمارے پاس دیکھے تو اس کا الٹ نظر آتا ہے، ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں، اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی، ہمت ہونے کے باوجود بھی، اتنا پیسہ اور پاور ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں کے قدموں میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ پڑھیں گے آیتیں تو یہ مسلمانوں یہودیوں کے نہیں بلکہ مسلمانوں کے متعلق نظر آتی ہے۔ جو ہماری منافقت ہے، جو ہمارا دغلا پن ہے، جو مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کی سازشیں ہے، یہ سارے پڑھیں گے تو غیر کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے، مسلمان ہی مسلمان کو اجاڑنے کے لیے بس کافی ہے، غیروں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے حالات پر غور کرے اور دیکھے کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے اور کہاں غلطی ہو رہی ہے،
کس وجہ سے ہم معاشرے میں بدنام ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہماری ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے، کس وجہ سے غیر قوم ہم پر مسلط ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہم کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، کس وجہ سے ہماری جائیدادوں کو غصب کیا جا رہا ہے، کس وجہ سے ہماری مساجدوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ مسلمان بیٹھ کر غور کرے اور مسلمان ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا بند کرے اور ایک دوسرے کا سہارا بننا شروع کر دے تو پھر مسلمانوں کی وہی دوبارہ حالت ہو سکتی ہے جو پہلے تھی۔ اور مسلمانوں کا جو خوف، جو رعب اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں بٹھایا تھا وہ پھر سے آ سکتا ہے۔ ابھی بھی ان کے دلوں میں خوف ہے، لیکن مسلمانوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں، مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ اگر مسلمان ایک ہو جائے، مسلمان پھر اسی اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کرے جیسا اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو پھر کبھی غیر آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ یہ بات طے ہے، لیکن بس ہمیں چاہیے اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا یقین رکھتے ہوئے مسلمان آگے بڑھے۔ مسلمانوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی۔ مسلمان خود اپنے آپ کو مسلمان بنانا نہیں چاہتا۔ اگر مسلمان خود اپنے آپ کو مسلمان بنا لے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر سچے طریقے سے عمل پیرا ہو جائے، تو پھر کوئی آپ کو آنکھ نہیں دکھا سکتا۔ یہ بات طے ہے۔ ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائے، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیں، یہی سورۃ الحشر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کمثل الشیطان، شیطان کی مثال جیسی ہے، اذ قال للانسان اکفر، وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر یا اللہ کی نافرمانی کر۔ پھر جب انسان کفر کر دیتا ہے، فلما کفر، جب وہ کفر کر دیتا ہے، شیطان کو کہتا ہے قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اس سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ شیطان کے کلمات اللہ نے سورۃ الحشر کی آیت کے اندر، کہ شیطان آپ کو ورغلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے۔ جب آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا کر کہتا ہے کہ میرا کام وسوسہ ڈالنا تھا، میں نے ڈال دیا، کیا تو نے ہے، اب بھگت اس کا انجام تو۔ تو ہمیں چاہیے کہ شیطان کی دوستی چھوڑے، اللہ کی دوستی میں آ جائے، اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائے، تب جا کر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہترین امت کا جو خطاب عطا فرمایا ہے اس کے بہترین اثرات بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پھر سے سر بلند کرے گا۔ بس پیغام یہی ہے کہ اللہ سے جڑ جائے، اللہ کے ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ تو ہر کام، ہر عمل ہمارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔